بھائی یاد رکھیں ہم ساری زندگی یار لوگ قبروں میں چلے گئے مسجد نہیں آئی، قبروں میں الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قرآن فرما رہا ہے قبروں میں جانے کا ٹائم آیا، لوگوں کی نمازیں پڑھ دی گئی پر لوگوں نے نمازیں شروع نہیں کی، نمازیں پڑھ دی گئی، کہیں لے جاؤ شادی کا موقع ہے تو وہ کراچی جانے کو تیار ہے بابا، لیکن چند فرلانگ پہ مسجد ہے، مسجد جانے کے کو تیار ہے۔ اللہ کے ولی کی علامت ہے وہ عبادت گزار ہوتے ہیں، اور جو نہ نماز پڑھے نہ نماز ہے پڑھائے وہ زندیق تو ہو سکتا ہے پیر ہو سکتا، میں ذمہ داری سے بات کروں، زندیق تو ہو سکتا ہے پر پیر ہو سکتا بالکل نہیں، بے دین ہے بلکہ بد دین ہے، پیر ہو سکتا اس لیے کہ اللہ کے ولی کی علامت یہ ہے کہ اس کے چہرے پر عبادت کی روشنی ہوتی ہے، تقوی کا حسن ہوتا ہے، تقوی کا پرہیزگاری کا حسن ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، روزے رکھنے والے، وہ رجوع کرنے والے، سجود کرنے والے، یہ ان کا ذاتی فعل ہے اپنا، اور یہاں وہ بس نہیں کرتے، الآمرون بالمعروف، اب نیکی کا حکم دیں گے والنہون عن المنکر، اور برائی سے جی منع۔ پیر تو کسی تحریک میں نکلتے کوئی نہیں، بڑے بڑے گدیوں پہ پیر ہیں نا جو بڑے بڑے، کبھی آپ نے دیکھے ہیں سڑکوں پہ؟ یہ چلے کچھ درویش ایسے ہیں جو اپنی تربیت کے تقاضے کے مطابق نہیں آتے، لیکن وہ امت کی مظلومیت سے بے خبر نہیں ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ عبادت گزارا وہ ویسے ہی نہیں نکلتے، چلو ایک، لیکن وہ مرید اگر بلائے تگڑا پشاور بھی چلے جاتے ہیں جی، لندن کا بھی دورہ کر رہے ہیں، امریکہ بھی ہو رہا ہے، پیر جاگ رہے ہیں نا آپ، اللہ کرے آپ جاگ جائیں، آمین تو کہہ دیں، اللہ کرے آپ اور سنیں بھائی، یہ قرآن مجید کی صفتیں کون بیان کر رہا ہے ولیوں کی؟ کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ، اور کسی ملنگ کی مانی ہے کہ اللہ کی؟ اللہ کہہ رہے کہ ولی کی صفت یہ ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے، پیر صاحب امریکہ چلے جاتے ہیں، لندن چلے جاتے ہیں، لیکن کسی تحریک میں نہیں، کسی میں نہیں، نہ ناموس رسالت کی بات ہے، پیر ستے رہے نا، کون تھے سڑکوں میں؟ پیر تھے کہ مولوی تھے کہ نعت خواں تھے، قوال تھے جن کو سرمایہ کھا گئے جو سارا ہمارا، یہ لوگ تھے؟ تحریک ختم نبوت پہ ڈنڈے کس نے کھائے؟ علماء نے۔ غازی ممتاز حسین قادری کی تحریک چلی تو سڑکوں پہ کون نکلا؟ تحریک ختم نبوت کا بتاؤ نا، کسی پیر کا بیان دکھاؤ جس نے کہا تھک کے گلے ہماری ریکارڈ کے لا کے لوگ سناتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں جناب آپ کی سخت تقریریں لوڈ ہوتی ہیں اور سوشل میڈیا پہ جاتی ہے اور تھوڑی احتیاط کیا کریں، اور ہم نے کہا یار کس طرح احتیاط کریں، کیسے احتیاط کریں؟ جس کتے کو اس کا مالک 4 روٹیاں ڈالتا ہے وہ ساری رات آوازیں دے دے کے گزار دیتا ہے کہ میں کسی کو اندر نہیں آنے دوں گا، ہم نے تو ساری زندگی رسول اللہ کا کھایا ہے، وہ تیرے کہنے پہ احتیاط کرے، تیرے کہنے پہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کتا نہیں کر رہا نمک حرامی، تو ہمیں مشورہ دے رہا ہے، جنہ تنہ وچ عشق ہے رچیا کتے نہ تی چنگے، مالک دے کر راکھی کر دے صابر بھکھے ننگے۔ ہم سے کوئی آدمی نرمی کی امید نہ رکھے، تم غیرت ایمانی کو للکارے، ہم چپ کر کے بیٹھے رہے، ختم نبوت کی بات کرو ہم چپ رہے، ناموس رسالت کی بات کرو ہم خاموش رہے، دین فروش اور ہوتے ہیں اور دین کے چوکیدار اور ہوتے ہیں، اور اگر آؤ گے نا کبھی منہ ڈالنے تو دین کے معاملے میں تو چوکیدار تمہارا مقابلہ کریں گے، اگر مار نہ سکے تو مار ضرور جائیں گے انشاءاللہ تعالی، یہ ارادہ ہے اور یہ وعدہ ہے انشاءاللہ تعالی، مار نہ سکے تو مار، یہ یاد رکھیں۔ تو کوئی آدمی ہم سے کمزوری کی امید نہ رکھے، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے، میرے قابلے میں شامل کوئی کم ضرب نہیں ہے۔ تو بھائی یاد رکھیں، یہ کدھر نظر آتے ہیں؟ عمر بالمعروف کون پیر کرتا ہے؟ بس چھٹی کہتے ہیں پیر صاحب کے پاس علم لدنی، میں کہ سبحان اللہ کدھر ہے وہ؟ دکھاؤ تو صحیح۔ پیر صاحب نے تو مولوی رکھے ہوئے 8,000 میں تقریر کرتا ہے وہ ساتھ، بلکہ ان کے ساتھ ایک مولوی ولادہ ہوتا ہے درباری، وہ تعریفیں کرتا ہے، کہتے ہیں اسی راہ وچ آونڈے سن تے پیر صاحب دی کار اٹھدی سی پئی، پھر رکھیا جی سانو تختدار دی لوڑ کی، نالے کی لگے شہر مغول دے نال، اسی تے اپنی بال کے سیکنے ہاں، سانو کی لگے کسی اور دے نال، یہاں معاملہ اور طرح کا ہے، تو سنبھال کے رکھ۔ وہ بھائی یہ کسی تحریک میں نہیں آتے، وہ غیر سیاسی کا نعرہ لگا دیتا ہے، کوئی نعرہ لگا دیتا ہے،
کوئی کس قسم کی بات کر دیتا ہے، کوئی کہتا ہے نا جی میرا کوئی تعلق نہیں بھائی، میں یہ کام نہیں کرتا، تو آپ کا تعلق کس چیز سے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پہ بات آئے اور حضور کے غلام کو جوش ہی نہ آئے، ختم نبوت کی بات ہے اور نبی پاک کا غلام اور خون جوش ہی نہ مارے، پیر تو پڑے رہتے ہیں۔ یاد رکھو حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ، ایک بچہ نا تپلا سرنگی بجا رہا تھا، سانو کہنے نا تسی نہیں نکلنا، حضرت نے اس کے اندر ہاتھ میں بانسریے بھی تھے، کہنے لگے بند کر بانسریا، میں نہیں بجانے دوں گا، میری موجودگی میں تو بجا ہی نہیں سکتا، میں قائم نائب ہوں اپنے نبی پاک کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی برائی کر نہیں سکتا۔ نبی کا منصب ہوتا ہے وہ منع کرتے ہیں، اگر نبی منع نہ کرے تو وہ چیز جائز ہو جاتی ہے، وہ حدیث تقریری بن جاتی ہے، اصول میں آ جاتی ہے۔ حضرت نے فرمایا بند کر، اس نے وہ باجا اٹھایا بچے نے اور بایزید کے سر پہ دے مارا، آپ کا سر بھی پھٹ گیا، باجا بھی ٹوٹ گیا۔ حضرت بایزید علیہ رحمہ گھر گئے، گھر جا کے 2 گھنٹے کے بعد نا حلوہ پکایا، خادم کو بلایا اور میں اس کے گھر جا، یہ تھوڑے سے پیسے دیا، اس کا باجا ٹوٹ گیا، اس کا نقصان ہو گیا، اسے نقصان کے پیسے دے رہا اور دیا حلوہ، اس کا دل راضی ہو جائے، اور ساتھ اسے یہ کہہ دینا بایزید بستامی کہہ رہے تھے حلوہ بھی کھا لے پیسے بھی رکھ لے، پر دوبارہ باجا خریدی کے بجانا نا، اگر دوبارہ بجایا تو میں پھر منع کروں گا، میں بعد